جب امام حسین نے نماز ظہر کا سلام پھیرا، نماز ظہر کا جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لشکر یزید نے پھر حملہ کر دیا ہے۔ آپ نے لشکر کو پھر آمادہ کیا جنگ کے لیے، اور پھر دوسری جنگ نماز ظہر کے بعد شروع ہوئی۔ اب جب نماز ظہر کے بعد دوسری جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں جو باقی غلام تھے، خدام تھے، پہلے وہ شہید ہوئے، پھر آل عقیل کے افراد شہید ہوئے، پھر آل جعفر طیار کے افراد شہید ہوئے، پھر باری آ گئی خاندان بنی ہاشم کی، خاندان نبوت کے ان افراد کی جنہیں خاندان بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ جب ان کی باریاں آئیں، باری باری شہید ہوتے گئے۔ اللہ اکبر۔ ان شہید ہونے والوں میں روایات کے اختلاف کے ساتھ بعض نے کہا پہلے حضرت عباس شہید ہوئے، کسی نے کہا حضرت قاسم شہید ہوئے۔ میں وہ روایت لیتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ جوان بیٹا شہزادہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ امام پوچھتے ہیں بیٹا کیا چاہتے ہو؟ اکبر کہتے ہیں ابا جان اس جوان بیٹے کی جوانی پہ خاک ہو جو خود زندہ رہے، زندہ ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ شہید ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی حیاتی میں آپ کے قدموں پر میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا میرے بیٹا شہزادہ علی اکبر تم میرے نانے کی نشانی ہو، تم رہو، تم سلامت رہو، تم ابھی جوان ہو، ابھی تو تم نے جوانی کی 18 بہاریں دیکھی ہیں، میں 50 سے زیادہ جوانی کی بہاریں دیکھ کے اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے میں پہلے جاؤں۔ شہزادہ علی اکبر قدموں میں گرتے ہیں اور سیدہ زینب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں پھوپھی زینب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی اماں کو کبھی اماں نہیں کہا، پھوپھی تمہیں میں نے اماں بنایا تھا، آج میں تمہارے قدم پکڑتا ہوں، میرے ابا حسین سے میرا یہ مطالبہ منوا دو، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دو۔ پھوپھی زینب بھی رو پڑی۔ بہرحال شہزادہ علی اکبر کو اجازت مل گئی ہے، تیاری ہو گئی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنا دولہا جوان تیار کیا، اپنا بیٹا تیار کیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اس شان کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں۔ حضرات محترم، اولاد والو، جوان بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے، زندگیوں کے سہارے ہوتے ہیں اور زندگی کا آخری آسرا ہوتے ہیں۔ سیدنا امام حسین کا بیٹا شہزادہ علی اکبر جب تیاری کر کے خیمے کے در سے باہر کی جانب نکلا تو تاریخ والے کہتے ہیں صورتحال یہ تھی کہ بے امامت رسول اللہ و بے وجہ رسول اللہ و بے اسلحت رسول اللہ و بے منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین نے جب نظر بھر کے جوان بیٹے کو دیکھا تو علی اکبر کے سر پہ امامہ تھا رسول اللہ کا، علی اکبر کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ تھا، علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور علی اکبر جب باتیں کرتے تھے تو رسول اللہ کی باتوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی محبت میں بے تاب ہو جاتے، حضور کی زیارت کے لیے جب تڑپتے تو امام حسین سے آ کے کہا کرتے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کراؤ، اس کا چہرہ دیکھ کے ہمیں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ شہزادہ علی اکبر کا چہرہ چہرہ رسول کی طرح چمکتا دمکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جب جوان بیٹے کو الوداع کہا تو رو پڑے۔ تاریخ کربلا کے اندر 2 مقام ایسے ہیں، 2 مقام کہ سیدنا امام حسین اتنا روئے ہیں کہ جتنا شاید کبھی کم روئے ہوں۔ ایک شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے وقت اور ایک حضرت عباس کی شہادت کے وقت، یہ 2 شہادتیں امام حسین کے لیے کتنی روح فرسا ہوئیں، یہ واقعہ کربلا کا منظر آپ کو بتائے گا، یا آپ کا دل درد مند آپ کو یہ مسئلہ سمجھائے گا۔ شہزادہ علی اکبر جب نکلے اجازت لے کر، امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو گواہ رہنا
میں میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو ساری دنیا میں اشبہ الخلق برسول کا خلقن و خلقن و منطقن۔ اے اللہ، ساری روئے زمین پر تیرے نبی جیسی سیرت اور صورت اس کی ہے، تیرے نبی جیسی بولی اور کلام یہ کرتا ہے، میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں، یا اللہ میں نے تیرے نام پہ اس کو صدقہ دے دیا ہے، اسے قبول کر لینا۔ حضرات گرامی، شہزادہ علی اکبر جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، کربلا کے ایک ٹبے کی اوٹ سے لشکر یزید پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پہلے منظر میں یزید کے لشکر سے آواز آتی ہے، بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، لگتا یوں ہے حسین کا نانا گنبد خضرا سے اٹھ کے آ گیا۔ انہیں یوں شبہ پڑا، چہرہ جب چمکا کربلا کے میدان میں، چاروں طرف روشنی پھیلی تو ایک بار لشکر یزید کانپ گیا۔ عمرو ابن سعد نے آواز دی، گھبراؤ نہ، تمہیں غلطی لگی ہے، یہ تو حسین کا بیٹا شہزادہ علی اکبر ہے، بھاگو نہ، آ جاؤ، سامنے ہو جاؤ۔ مقابلہ شروع ہوا، شہزادہ علی اکبر لشکر یزید پہ شیروں کی طرح جھپٹ رہے ہیں، کبھی میمنہ پہ، کبھی میسرہ پہ، کبھی قلب لشکر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی صف جنگاہ میں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ 18,000 سے لے کر 80,000 کا لشکر یزید، اکیلا شہزادہ علی اکبر پورے لشکر سے لڑ رہا ہے، جدھر بھی جاتا ہے پشتوں کے پشتے لگاتا جاتا ہے۔ پہلے حملے میں شہزادہ علی اکبر نے 80 یزیدی واصل جہنم کیے، 80 یزیدی واصل جہنم کیے۔ تاریخ کی ایک روایت ہے کہ لشکر یزید ایک مرتبہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت شہزادہ علی اکبر کو شدت کی پیاس لگی، تو جب دیکھا میدان خالی ہے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف واپس آئے، سرپٹ گھوڑا دوڑ رہا ہے خیموں کی طرف۔ تو حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ شہزادہ اکبر واپس آ رہا ہے، دل میں فکر دامنگیر ہو گیا، کہیں تھک تو نہیں گیا، کہیں ہمت ہار تو نہیں گیا، یہ واپس کیوں آ رہا ہے، کہیں میرا نام تاریخ میں بدنام نہ ہو جائے، دشمن یہ نہ کہیں حسین کا بیٹا میدان کربلا کی بازی ہار گیا تھا، کہیں علی کی شجاعت پہ حرف نہ آ جائے، کہیں فاطمہ کے دودھ پہ حرف نہ آ جائے۔ امام حسین نکلے ہیں خیمے سے اور کربلا کی ریت پہ دوڑتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی طرف، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں، بیٹا رک جاؤ، آگے نہ آؤ، آگے نہ آؤ، واپس نہ آؤ، میدان جنگ سے واپس آنا علی کی شان کے خلاف ہے، تمہارا نام بھی علی ہے، تم علی اکبر ہو، رک جاؤ۔ دوسری بات، بیٹا آگے نہ آؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارا باپ آ رہا ہے، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ شہزادہ علی اکبر واپس خیموں میں آ گیا تھا، میں حسین ہوں، میں سخی لجپال کا نواسا ہوں، میرا باپ سخی، میری ماں سخی، میں سخی حسین، میں نے بچڑا تجھے خدا کے نام پہ صدقہ کیا ہوا ہے، سخی صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتے، میں نے تمہیں صدقہ کر دیا ہے، واپس نہ آؤ، تم وہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ امام پاک قریب جا کے پہنچے، حضرت شہزادہ علی اکبر کو نیچے اتارا، کہا بیٹا بات کیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں، ابا حضور اگر ایک گھونٹ پانی پلا دو، میں قسم اٹھاتا ہوں دادا علی کی، بابا علی کی قسم اٹھاتا ہوں، ایک بھی لشکر یزید کا فرد بچ کے نہیں جائے گا، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ شہزادہ علی اکبر نے مطالبہ، ساری زندگی تاریخ کہتی ہے امام حسین سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، حسین ترس گئے تھے، بیٹا کبھی مجھ سے مانگو، کوئی چیز مانگو میں تمہیں دوں۔ سیدہ زینب کہا کرتی تھی میرا بیٹا غیرت مند ہے، کسی سے کیوں مانگے، یہ مجھ سے مانگے گا، مجھ سے مانگے گا۔ آج ساری زندگی شہزادہ اکبر نے اپنے باپ حسین سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہاں مطالبہ بھی کیا زندگی کا آخری مطالبہ، تو وہ مطالبہ جو باپ پورا نہ کر سکے،
سیدنا امام حسین رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آئے تو کہا ہاتھ لسانک، بیٹا افسوس ساری زندگی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، آج مانگا ہے تو وہ چیز مانگی ہے جو آپ کا ابا آپ کو دے نہیں سکتا، یا دینا نہیں چاہتا، یا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہاتھ لسانک، ذرا اپنا منہ کھولو، منہ کھولا، ہائے، امام حسین نے اپنی زبان شہزادہ اکبر کے منہ میں رکھ دی، بہت بےتاب ہو بیٹا، بہت بےتاب ہو، بہت بےتاب ہو بیٹا، تو چوس لو تم زباں میری، پھر نبی سے جا کے کہہ دینا یہ دکھ کی داستاں میری، نبی سے جا کے کہہ دینا یہ دکھ کی داستاں میری۔ شہزادے نے امام حسین کی زبان کو چوسا، زبان بھی خشک کانٹے کی طرح ہو چکی تھی، لیکن امام حسین کی زبان سے آہا مزہ آ گیا، پتہ نہیں کیا چسا دیا، سکون آ گیا، سکون آ گیا۔ جب سکون آیا تو کہا بیٹا میرے پاس جو شے تھی وہ تمہیں میں نے پلا دی ہے، اب جاؤ واپس، یہ میرا تیرا امتحان ہے، نانے جان کا وعدہ ہے کہ کربلا میں روزے رکھنے والے میرے پاس افطار کریں گے، اس لیے یہاں افطاری نہیں کرنی، یہاں پانی نہیں پینا، بیٹا اب جاؤ واپس میدان کربلا میں جا کے شجاعت کی داد دو اور شہادت کے دولہے بن جاؤ۔